الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس میں روزے ہیں، اور روزے جو ہے وہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو روزے رکھ لو تو بہتر ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان وان تصوموا خیر لکم، روزے رکھو تو بہتر۔ اس آیت کے عنوان سے آج ہیلتھ پوائنٹ پاکستان کے اس چینل کے توسط سے اور اس بہترین پروگرام کے توسط سے اور اس مہینے کی برکت کے توسط سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو روزے کے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی نیت بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کے طور پہ نیت کرنا ضروری ہے، وہ باقاعدہ نیت کیا تو بصوم غد نویت من شہر رمضان، اور جواب یہ ہے کہ زبانی طور پہ نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ولا عبرت للذکر باللسان، زبانی طور پہ نیت ضروری نہیں ہے، نیت نام ہی ارادے کا ہے۔ اس کی ایک سمپل مثال دوں گا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے زبان سے یہ نکل گیا کہ میں عصر کی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اصل تو وہ آپ کا ارادہ ہے دل کا، جو آپ جس نماز کے لیے آپ آئے ہیں، تو آپ کی نماز پھر بھی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ زبانی طور پہ نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص رات ہی سے جو ہے وہ ارادے میں اور صبح سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا اور دن کو 12 بجے اٹھ گیا، 10 بجے اٹھ گیا، چاہے جس ٹائم بھی اٹھ گیا، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ رات ہی سے اس کا ارادہ ہے اور مہینے اسی روزے کے چل رہے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ نیت بصوم غد نویت من شہر رمضان کہنا کیسا ہے، تو یہ مستحب ہے، صرف ایک توجہ کے لیے جو ہے نا، وہ فوکس کرنے کے لیے جو ہے ایک نیت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ روزہ کی نیت کر لے، لیکن کوئی فرض اور واجب وغیرہ نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ اور مستحب کیا ہے؟ المستحب ما استحب العلماء، جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ یہ کر لیں، تو علماء فقہا بھی یہ کہتے ہیں بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ یہ کر لیں، تو یہ صرف اس فوکس کے لیے، باقی اس میں کوئی ضرور نہیں ہے۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ مثال کے طور پہ سائرن بجتا ہے تو وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے کھائیں، لیکن سائرن کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صرف 5 منٹ باقی ہے اور آپ بس کر دیں، تو بعض لوگ ایک حدیث کو لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اذان کے دوران بھی کھا سکتے ہیں، اور کون سی حدیث ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے کھانا کھا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں لقمہ ہو تو پہلے اس لقمے کو کھا لو اور اس کے بعد جو ہے نا روزہ رکھو۔ وہ جواب یہ ہے کہ بھائی وہ اس عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ بھی اذان دیتے تھے اور بلال بھی اذان دیتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ تہجد کی اذان ہوتی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ اذان جو ہوتی تھی وہ ابن مکتوم کی ہوتی تھی رضی اللہ عنہما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت صرف آدھی پیش کی جاتی ہے اور آدھی کو کھا جاتا ہے، وہ میٹھا میٹھا ہپا، وہ کڑوا کڑوا تو والی بات ہے۔ تو آدھی کون سی ہے؟ آدھی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن مکتوم اذان دے دے تو پھر چھوڑ دیا کرو سب کچھ، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں، اور بلال کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب اذان ہو اور آپ کے ہاتھ میں پوری پلیٹ بھری ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو کھاتے رہو اور کھا کھا کر جو ہے نا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے روزے کا۔ تو میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، پڑھے لکھے سے مراد دنیاوی تعلیم والوں کو، کہ وہ اذان ہو رہی ہے اور کھا پی رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح روزہ نہیں ہوگا۔ بھائی اذان ہوتی کب ہے؟ مثلا اگر ظہر کا ٹائم داخل نہ ہوا ہو، جو ہے نا فجر کا ٹائم داخل نہ ہوا ہو، اور کوئی شخص اذان دے تو کیا وہ اذان ہو جائے گی؟ نو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان تب ہوتی ہے جب ٹائم داخل ہو جاتا ہے، جب ٹائم داخل ہوگا تو اس کے بعد پھر کون سے جو ہے نا کھانا پینا ہوگا۔ خود ایک انسان عقل سے بھی کام لے، بجائے اس کے کہ یہ یوٹیوبر جو چند جو ہے نا بس چند مسئلے انہوں نے سیکھ لیے ہوتے ہیں یا کہیں سے دیکھ لیتے ہیں حدیث وغیرہ میں، اور ظاہری حدیث انہوں نے دیکھ لیا فوراً کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ آپ کا روزہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مغرب کی اذان ابھی ہوئی نہیں ہے، اور کیا نام ہے مغرب سورج جو ہے نا ابھی غروب ہوا ہی نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے نا کیا کر لیا، روزہ جو ہے نا رکھنا شروع جو ہے توڑنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، روزہ جو فجر کی جو مغرب کی اذان ہے، مغرب کی اذان ہوتی تب ہے جب سورج جو ہے نا غروب ہو۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا اللہ کے رسول ابھی سورج جو ہے نا اتنا غروب نہیں ہوا ہے، اور آپ روزہ، آپ نے فرمایا بلال بس میرے لیے ستو تیار کرو، اللہ کے رسول ابھی تو سورج جو، آپ نے فرمایا بلال میرے لیے ستو تیار کرو۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائم افطاری کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بس نئے نئے بندے آ جاتے ہیں اور لوگوں کو بس بیوقوف بنانے کے لیے، اور اوئے میرے وطر برباد ہو گئی، ہائے میرے 30 سال کے روزے برباد ہو گئے، ڈائلاگ اور ایک ڈرامائی شکل میں ایک دم آ کرنا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ویوز حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ باقی ان لوگوں کو ٹکے کا بھی علم نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ حدیث کی ہا کیا ہوتی ہے۔ بھائی حدیث کو صرف یہ دیکھنا نہیں ہوتا، حدیث کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس حدیث کی بنیاد کس چیز پر ہے، صرف یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ ایک یہ مسئلہ۔ پھر دوسرا یہ کہ کیا سحری کرنا ضروری ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کرو، تصحر، سحری کرو، کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی، اور سحری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 10 روٹیاں کھائے، 2 روٹیاں، 3 روٹیاں کھائے، جو بھی آپ کھا سکتے اٹھا کریں سحری کے لیے۔ اس کا بہتر اس کی بہتری یہ ہے، اور اس میں افضل یہ چیز بھی ہے، اور انسان کے لیے اچھائی اس میں یہ ہے کہ جب سحری کے لیے اٹھتا ہے تو 2 رکعت ساتھ میں نفل تہجد کے بھی پڑھ لے، تہجد کی نماز بھی ہو جائے گی، سحری ہو جائے گی۔ رمضان
روزانہ پورا مہینہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور افطاری میں جلدی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ہے، اور اس میں جان بوجھ کر لیٹ کرنا، کسی کی مشابہت اختیار کرنا، اس سے جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑے تو اس کے لیے کیا ہو؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑے گا تو اس کو 2 مہینے مسلسل پہ روزے رکھنے ہوں گے، 2 مہینے روزے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو میں 2 مہینوں کا فدیہ دے دوں گا، 2 مہینے کا فدیہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ شخص فدیہ دے سکتا ہے جس کے پاس استطاعت نہ ہو، جو استطاعت نہ ہو، جس کے جو استطاعت نہیں رکھتا ہو وہ دے گا۔ جو لوگ استطاعت رکھ سکتے ہیں تو وہ پھر 2 مہینے مسلسل جو ہے وہ روزے رکھے گا، اور اس میں کوئی گیپ نہیں ہوگا، 1 2 3 اس طرح پورے کرے گا۔ خواتین کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ اگر مینسز آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باقی وہ اپنے روزہ مسلسل رکھے گی۔ روزے کی حالت میں بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آیا میاں بیوی ایک دوسرے کا بوسہ وغیرہ لے سکتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک مل سکتے ہیں؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک روزے کے دوران کوئی تعلق نہ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے بھی میں یہاں پر یہ ذکر کرتا ہوں کہ جو جوان ہے تو وہ تو جو ہے نا بوسے وغیرہ سے اور چومے وغیرہ سے بھی بچے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بزرگ ہے تو وہ تو ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کا جو ہے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیتے تھے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول تھا اپنے نفس پر، ہر چیز پر کنٹرول تھا، ہمیں تو وہ چیزیں نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا جو ہے اوائڈ کرے ان چیزوں میں رمضان۔ لیکن اگر کسی نے بوسہ لے لیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک، مجھے یاد ہے بچپن میں تھوک ہم منہ میں جمع کر کے پھر والدہ کے پاس جاتے تھے امی، پھر جا کے پھینک لیتے تھے کہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ نہیں بھائی، تھوک چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بلغم، بعض دفعہ کھانسی آ جاتی ہے، بلغم چلا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، بلغم اگر گیا۔ لیکن ایک بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خون نکلا اور وہ چلا گیا تو اب دیکھنا ہے آیا وہ خون کتنا ہے۔ اب ہتھیلی پہ تھوکیں گے، اور یہ میں بڑا پوائنٹ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، ہتھیلی پہ تھوکے، ہتھیلی میں دیکھیں کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے۔ اگر تھوک غالب ہے تو آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا، اور اگر خون غالب ہے تو آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ باقی کوئی ایسا اہم مسئلہ ذہن میں نہیں ہے کہ میں وہ بتاؤں۔ الحمدللہ سارے مسئلے مکمل ہو گئے۔ جزاک اللہ۔